اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، آج جس مضمون پہ تعلیم ہو رہی ہے وہ ہے مسلمان کی تعریف کرنا، اور تعریف کی کون سی صورت اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو لیث کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر 3 مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ آخر 4تھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شاعر اچھے شعر کہتا ہے تو تم نے بھی اچھے شعر کہے ہیں۔ حضرت خلاد بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے منہ پر میری تعریف کی اور یوں کہا کہ میں نے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف اس لیے کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مومن کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تعریف سے وہ بھولے گا نہیں بلکہ اس کا اعمال پر یقین بڑھے گا کہ نیک اعمال کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا یہ قصہ بیان کیا کہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی سردار تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا، آپ فضیلت میں ہم سے بڑے ہیں اور ہم سب سے زیادہ سخی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کرو تو اچھا ہے۔ شیطان تم پر غلبہ پا کر تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے۔ اور ان لوگوں کو مبالغہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ رزین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس جیسی روایت نقل کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مجھے عطا فرمایا ہے تم مجھے اس سے بڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مجھے عطا فرمایا ہے تم مجھے اس سے بڑھاؤ۔ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم میرے بارے میں وہ کہو جو میں تمہیں بتلاتا ہوں، کہ تاکہ شیطان تمہیں صحیح راستہ سے ہٹا نہ سکے۔ مجھے اسی درجہ پر رکھو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ فرمایا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ تم میں سے کسی نے اگر کسی کی تعریف ضروری کرنی ہو
تو اسے اس کی اچھی صفات یقینی طور سے معلوم ہوں تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں یہ گمان ہے اور اللہ ہی اسے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ یوں کہے میرا گمان یوں ہے، میرا خیال یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے، تو فرمائے تم نے زیادہ تعریف کر کے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ حضرت رجا بن ابی رجا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت محجن اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ہم بصرہ والوں کی مسجد تک پہنچے تو وہاں مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد میں سقبہ نامی آدمی بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت بریدہ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ان کی طبیعت میں مزاج بہت تھا، اس لیے انہوں نے کہا اے محجن کیا آپ بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسی سقبہ پڑھتے ہیں؟ حضرت محجن نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گئے۔ اور حضرت محجن نے کہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ہم لوگ چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا اے محجن، منہ کر کے فرمایا ہائے حسرت اور افسوس، ایک دن اس بستی کو بستی والے چھوڑ دیں گے، ایک دن اس بستی کو بستی والے چھوڑ دیں گے، حالانکہ اس دن یہ بستی بہت زیادہ آباد ہوگی۔ دجال مدینہ آئے گا لیکن اسے مدینے کے ہر دروازے پہ فرشتہ ملے گا، اس لیے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے نیچے اترے۔ جب ہم مسجد پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اس کی تعریف سے نہ سناؤ ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اس کی تعریف اسے نہ سناؤ ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آپ چلنے لگے اور جب اپنے حجروں کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر 3 دفعہ فرمایا تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس روایت سے ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ ہم اپنے بھائی مسلمان کی کیسے تعریف کریں اور کون سی بات، کون سی تعریف اللہ کو ناپسند ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی تعریف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے بارے میں کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بیجا تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت نہیں کیا۔ آج کے وقت میں اگر ہماری تعریف نہ کی جائے تو سامنے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہی نہیں، ہم تو ان کے دل پر حملہ کر دیتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں، وہ انسان سے محبت کرنے والے نہیں، یا اور بھی بہت ساری باتیں ہم ان کے متعلق کہنے لگتے ہیں اور ان کو خراب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے جس کو ہم اپنے عمل میں لائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تعریف تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، اور کون ہے جس کی تعریف کیا جائے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے
اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔